السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، ذیابطیز میں مبتلا افراد جو ہیں ان کی شوگر کو اگر تو وہ 100 ملی گرام تک آ رہی ہے خالی پیٹ، اور اگر 160 تک ہے کھانے کے بعد، تو یہ ایک بہترین کنٹرول سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی جسمانی مشقت یا آپ نے کی جو خوراک ہے اس میں رد و بدل ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 20 ملی گرام کی کمی و بیشی یہ غیر معمولی نہیں ہے۔ سٹریس جسمانی ہو یا ذہنی، اس سے بھی شوگر کا جو لیول ہے وہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیماری، آپ کی بخار آپ کو ہو یا کوئی انفیکشن ہو، اس سے بھی شوگر کا لیول آپ کا ویری کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ اگر اس طرح کی کسی کیفیت سے تیزی سے شوگر اوپر چلی جاتی ہے آپ کی، تو یہ ایک ایمرجنسی صورتحال ہے۔ اس کو کس طرح سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے، اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو کیسے اس لیول پر لے کر آنا ہے کہ یہ ایک مناسب لیول سمجھا جا سکے شوگر میں مبتلا افراد کے لیے، اس بارے میں ہم نے یہ نشست رکھی ہے اور ہم ڈاکٹر صاحب سے اس صورتحال کے بارے میں مزید جانیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز کا سلسلہ پسند آ رہا ہے تو یہ ویڈیوز لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ڈائبٹیز اور دیگر بیماریوں کو جاننے کے لیے اور اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کرنے کے علاوہ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بر وقت خبر ملتی رہے۔ شوگر لیول کس حد تک بڑھ جائے تو اسے ایمرجنسی صورتحال سمجھنا چاہیے؟ جیسا آپ نے کہا کہ 100 سے 200 تک اگر بلڈ شوگر لیول ہے تو اس کو تو آپ نارمل رینج گردان سکتے ہیں، لیکن اگر دو متواتر ریڈنگ آپ کی 300 سے زیادہ آتی ہیں، 300 ملی گرام سے زیادہ کنزیکٹیو ریڈنگ اگر ہیں، تو یہ ایک قسم کی وارننگ ہونی چاہیے کہ شوگر لیول حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اور اگر بلڈ شوگر لیول 600 سے زیادہ ہو جائے تو اس کو بہت شدید قسم کا بڑا ہوا شوگر لیول یا ایمرجنسی گردانا چاہیے، کیونکہ آپ کا اگر گلوکومیٹر پہ دیکھیں تو وہاں پر وہ ایک ایچ آئی یا ہائی کا جو سگنل دیتا ہے، اور یہ سگنل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شوگر لیول اس وقت 600 سے زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا فوراً مریض کو ہسپتال لے کے جانا چاہیے، کیونکہ ایسی صورتحال کسی سنگین ایمرجنسی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ پروفیسر صاحب، وہ کون سی وجوہات ہیں جو شوگر کے لیول میں انتہائی زیادہ ہو جانے کا سبب بنتی ہیں؟ شوگر میں بہت زیادہ اضافے کی سبب 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کو ہم 2 گروپوں میں کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک میں وجوہات یا ٹائپ 2 ڈائبیٹک میں وجوہات۔ ٹائپ 1 ڈائبیٹک میں عموماً یہ وجہ انسولین کی ڈوز کا مس ہونا، یا اس دوران کسی انفیکشن کا ہو جانا، کوئی بخار یا کسی اور بھی جگہ پہ کوئی انفیکشن ہو، تو یہ آپ کو بہت زیادہ شوگر لیول بڑھا سکتی ہے اور ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس کی طرف پش کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے بہت زیادہ سٹریس ٹائپ 2 ڈائبیٹک میں اپنی دوائی کا مس کر دینا، گولیاں نہ لینا، یا اگین انفیکشن یا سٹریس اس کا ایک سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم صرف ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس پر بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس جیسے نام سے ظاہر ہے کہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ یہ ڈائبیٹکس میں ہوتا ہے، اس میں کیٹونز باڈی ہوتی ہیں، اور یہ ایسیڈوسس ہو جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم اس کا انالائز کرتے ہیں کہ بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ جب بڑھ جاتا ہے تو شوگر لیول بلڈ میں تو زیادہ ہے لیکن آپ کے خلیوں کو نہیں مل رہا، تو ایسی صورت میں انرجی کے لیے آپ کے جو سیلز ہیں جو خلیے ہیں وہ فیٹ کو یوز کرتے ہیں، فیٹ کو میٹابولائز کرتے ہیں۔ اب فیٹ کے میٹابولزم کے ساتھ انرجی تو مل جاتی ہے، لیکن اس کا ایک اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ کیٹون باڈیز ہیں۔ اب یہ کیٹون باڈیز جب یہ بہت زیادہ بلڈ میں بڑھ جاتی ہیں تو وہ چونکہ ایسڈ ہیں تو ایسیڈوسس ہو جاتا ہے۔ اب علامتیں اس کی اس طرح سے ہیں کہ اس کا جو پہلا کمپوننٹ ہے کہ بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، جب بلڈ شوگر لیول آپ کا زیادہ ہے تو بہت سارا پانی اپنے ساتھ کھینچ کے تو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، تو مریض بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ اس کی شروع کی علامت بچوں میں پیٹ میں درد ہونا یا بخار ہونا، بخار لازمی نہیں ہے کہ ہو لیکن اکثر اس کے ساتھ بخار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ جیسے پیشاب آنا، اور اس کی وجہ سے نکاہت اور کمزوری کا ہونا، اور بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ باقاعدہ جیسے کومے کی صورتحال تک پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کون سی ایسی علامات ہیں کہ جن کے ظاہر ہوتے ہی ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس کے
ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ تو کوئی بھی ڈائبیٹک پیشنٹ خاص طور پہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک اگر بہت زیادہ پیٹ میں درد کی شکایت کرے، اس کو بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہوں، اس کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہو اور بہت کمزوری محسوس کر رہا ہو اور بہت زیادہ پیشاب بار بار آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوزس کا پیش خیمہ گردانا جانا چاہیے اور فوری طور پہ کچھ بلڈ ٹیسٹ کروا کے یا پیشاب ٹیسٹ کروا کے اس کی تشخیص ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک تشخیصی ٹیسٹ کا تعلق ہے تو 2-3 چیزیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ کے پاس گلوکومیٹر کی سہولت دستیاب ہے اور آپ بلڈ شوگر لیول چیک کرتے ہیں اور بلڈ شوگر لیول 300 یا 400 تک پہنچا ہوا ہے تو ڈی کے سسپیکٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس گھر پہ جو یورین چیک کرنے والی سٹکس اویلیبل ہیں جس کو ہم کیٹو سٹکس کہتے ہیں، تو اس کو اگر آپ یورین کو ٹیسٹ کریں تو اس میں کیٹونز پازیٹیو 1+, 2+, 3+، اس طرح سے ایک ریڈنگ آتی ہے، تو وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ باقی اس سے جو آگے کے ٹیسٹ ہیں ان کے لیے بظاہر ہمیں ہاسپٹل ہی لے جانا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر ہمیں آپ کے کچھ الیکٹرولائٹس کو بھی ٹیسٹ کرنا ہوگا، آپ کے گردے کا فنکشن اور اس طرح کے کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ ہسپتال یا کلینک میں ہی ممکن ہے۔ کیا ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کا علاج گھر پر ممکن ہے؟ اور اگر اس کے علاج میں تاخیر ہو تو کیا وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ایک ایسی ایمرجنسی ہے جو زیادہ تر ٹائپ 1 ڈائبیٹک میں ہوتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کئی لوگوں میں پہلی دفعہ ڈائبٹیز کی تشخیص ہی ڈی کے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسولین سے پہلے کے زمانے میں تو یہ ایک جس کی وجہ سے بہت زیادہ اموات واقع ہوتی تھیں، اور ایون انسولین کے بعد بھی، چونکہ اس کی جو تعلق ہے انسولین کی ٹوٹل ڈیفیشنسی کے سے، اگر آپ کے جسم میں تھوڑی سی بھی انسولین موجود ہے تو آپ کا پیشنٹ یوزلی ڈی کے میں نہیں جاتا۔ لیکن ٹائپ 1 ڈائبیٹک میں چونکہ ٹوٹل انسولین ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور جب ان کی انسولین کی ڈوز مس ہو یا ان کی انسولین کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہو تو ان کا ایسا ہو سکتا ہے۔ اور واقعی ایون آج کل کے دور میں بھی بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس سے اموات ہو سکتی ہیں۔ ایون علاج کے ساتھ بھی یا تھوڑے سے ڈیلیڈ علاج کے ساتھ تقریباً 1% یعنی 100 میں سے ایک آدمی کی ہسپتال پہنچنے کے باوجود ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی بر وقت تشخیص بھی ہو اور بر وقت علاج ہو تاکہ اس مورٹیلٹی کو کم کیا جا سکے۔ پروفیسر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس جو ہے وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس میں ہوتا ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ٹائپ 2 ڈائبیٹکس میں بھی ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا کہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک میں چونکہ انسولین سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی، اور اس لیے ان کو تو ان کا انحصار اب سارے گلوکوز کے میٹابولزم کا ہے ہی باہر سے انسولین دیے جانے میں۔ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یوزلی انسولین ریزسٹنٹ اسٹیٹ ہے، جس میں ان میں انسولین ہوتی تو ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی ہوتی۔ لیکن ان مریضوں میں بھی، خاص طور پہ جو بڑی عمر کے مریض ہیں، ان میں ایک اسٹیٹ ایسی آ سکتی ہے کہ ان کی اپنی انسولین ان کے لیے انسفیشینٹ ہو جائے، یا خالی دوائیوں سے یا گولیوں سے ان کی شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو، یا بوڑھے لوگوں میں جب کبھی انفیکشن ہو جائے تو ان کو انسولین کی ضرورت زیادہ ہو اور وہ نہ مل سکے تو ان کا نظام بھی فیٹ میٹابولزم پہ شفٹ ہونے سے ان میں بھی ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایسیڈوسس یا کیٹو ایسیڈوسس کی سچویشن ہے جو بتانا ضروری ہے، جس کے اندر بلڈ شوگر لیول بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود ان میں ڈی کے ہو جاتا ہے، اور یہ عام طور پہ ایڈلٹس میں یا ٹائپ 2 ڈائبیٹکس میں ہوتی ہے۔ وہ ہے اگرچہ وہ بہت کم ہے لیکن وہ مریض جو ان کو ہم SGLT2 انہیبیٹر دوائیاں استعمال کرا رہے ہوتے ہیں، ان دوائیوں کا مین جو فنکشن ہے، ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ یورین میں بہت زیادہ شوگر کو ایکسکریٹ کر دیتے ہیں، اس حد تک ایکسکریٹ کرتے ہیں کہ شوگر لیول نارمل تو ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جسم کا میٹابولزم شوگر کم ہونے سے فیٹ پہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان میں شوگر لیول تو نارمل ہوگا لیکن اس کو ساتھ ان کا جو کیٹون باڈیز ہیں وہ بڑے ہوں گے اور کیٹو ایسیڈوسس میں ہو جائے گا۔ اس کو ہم یوگلائسیمک، یعنی کہ شوگر لیول تو نارمل ہے لیکن ان کو کیٹوسس ہو سکتا ہے۔ اگرچہ امکان اس کا بہت کم ہے لیکن یہ چیز علاج کرنے والوں کے بھی اور جو مریضوں کا خیال رکھ رہے ہیں ان کے بھی دھیان میں رہنا چاہیے کہ ایسا ممکن ہے کہ جی شوگر لیول تو آپ کا ٹھیک ہو لیکن آپ کے مریض کو کیٹو ایسیڈوسس ہو۔ شوگر کے علاوہ بھی کچھ وجہ ہیں جن میں کیٹو ایسیڈوسس ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک تو ہمارے ہاں
اتفاقاً کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے الکوہل. وہ لوگ جو الکوہل ڈپینڈنٹ ہیں ان میں بھی کیٹوسس ہوتا ہے. اسی طرح سے سٹارویشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اگر آپ بھوکے رہیں اور بہت لمبا وقفہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی کیٹونز جسم میں بنتے ہیں. لیکن ان دونوں صورتحال میں شوگر لیول بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن باڈی میں کیٹونز یا کیٹو ایسیڈوسس ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ کیٹو ایسیڈوسس کی وجہ شوگر سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہیں یا ٹائپ 1 سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہیں. ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یکدم بہت زیادہ شوگر لیول بڑھ جانے کی صورت میں جو ایمرجنسی کی کیفیت جس کو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے HHNS کے بارے میں، ہائپر گلائسیمک ہائپر آسمولر نان کیٹوٹک سنڈروم. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے ہارٹ میٹس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ صحت کا پیغام ہم گرد و نواح میں بھی پہنچا سکیں. بہت بہت شکریہ اور اپنا خیال رکھیے.